کیا ہنڈیورس میں 2009 کا رجیم چینج آپریشن دراصل امریکہ کی پشت پناہی سے ہوا؟ صدر مینوئل سیلایا فوجی بغاوت کے بعد پہاڑوں سے گزر کر پیدل اپنے ہی ملک میں واپس کیسے پہنچے؟ اور آخر ہنڈیورس کو بنانا ریپبلک کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے اس سنسنی خیز اور چونکا دینے والی کہانی کو ذرا گہرائی سے سمجھیں۔ اٹھائیس جون 2009 ہنڈیورس کے پریزیڈنشل ہاؤس میں صدر مینوئل سیلایا اپنے بستر پر لیٹے ہوئے۔ وہ چند گھنٹوں بعد ہونے والے ملک گیر ریفرینڈم کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اچانک خاموشی ٹوٹتی ہے، باہر سے شور کی آواز آتی ہے، پھر بھاری اسلحے سے لیس فوجی تیزی سے محل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ صدر سیلایا کو بتایا جاتا ہے کہ فوج نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ وہ مزاحمت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مگر چند لمحوں بعد فوجی انہیں اغوا کر کے زبردستی کوسٹا ریکا بھیج دیتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فوجی بغاوت کے ایک ہفتے بعد سیلایا لاطینی امریکہ کے 3 سربراہان مملکت کے ہمراہ ہنڈیورس واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فوج رن وے بلاک کر دیتی ہے۔ ان کے طیارے کو لینڈ کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اسی دوران سیلایا کے 1 لاکھ سے زائد سپورٹرز سڑکوں پر نکل آتے ہیں، مگر فوج ان پر فائرنگ کر دیتی ہے۔ اس تصادم کے بعد سیلایا نکاراگوا چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ہار نہیں مانتے۔ وہ مزاحمت کا راستہ چنتے ہیں اور ایک بار پھر واپس آنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ستمبر 2009 میں مینوئل سیلایا خفیہ طور پر ہنڈیورس کے بارڈر تک پہنچتے ہیں۔ وہ گھنے جنگلوں اور پہاڑوں کو پیدل عبور کر کے 15 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہیں۔ آخرکار وہ چھپتے چھپاتے ہنڈیورس پہنچ جاتے ہیں اور برازیلین ایمبیسی میں پناہ لیتے ہیں۔ سیلایا کی واپسی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں سیلایا کے حامی برازیلین ایمبیسی کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ ادھر اقتدار سنبھالنے والی عبوری حکومت سیلایا کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتی ہے۔ مینوئل سیلایا کے خلاف غداری اور اختیارات کی غلط استعمال سمیت تقریباً 20 الزامات کے تحت مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ مینوئل سیلایا اور عبوری حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس کے بعد ملک میں نئے الیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ مینوئل سیلایا ایک منتخب صدر تھے، ان کی عوام میں بے حد مقبولیت تھی، تو پھر آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے فوج نے انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا؟ اس حوالے سے الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس فوجی بغاوت سے قبل صدر مینوئل سیلایا نے ہنڈیورس میں کم از کم ماہانہ اجرت $300 مقرر کی تھی۔ انہوں نے چند دیگر اصلاحات کی۔ صدر مینوئل سیلایا کی انتظامیہ نے ملک سے جرائم کے خاتمے پر توجہ دی۔ انہوں نے خاص طور پر منشیات کے پھیلاؤ اور سمگلنگ کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ سیلایا نے ہنڈیورس میں خوراک کی پیداوار میں اضافے اور جنگلات کی بحالی کے منصوبے بھی شروع کیے۔ انہوں نے ملک میں شدید غربت پر قابو پانے کے لیے وینزویلا کے صدر ہوگو شاویز سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن سیلایا کے یہ اقدامات ہنڈیورس کی اشرافیہ، جو امریکی سامراج کی وفادار اور سرمایہ دارانہ جبر کی علمبردار تھی، اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ آئیے اب ہم ان تمام واقعات کی کڑیاں ملاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ہنڈیورس کے تاریخی پس منظر کو سمجھتے ہیں، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ وہاں امریکی مفادات کیا تھے اور کیوں تھے۔ ہنڈیورس وسطی امریکہ سینٹرل امریکہ کا ایک ملک ہے۔ اس کے مغرب میں گوئٹمالا اور ایل سلواڈور، جبکہ جنوب اور مشرق میں نکاراگوا ہے۔ اس کے شمال میں کیریبین سی ہے۔ اس کا دارالحکومت تیگوسیگالپا ہے اور یہاں اسپینش زبان بولی جاتی ہے۔ ملک کے قدرتی وسائل میں زرعی زمینیں، دیودار کے وسیع جنگلات، چاندی، سیسا، زنک اور لوہے کے ذخائر شامل ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ہنڈیورس کو قدیم مایا تہذیب کا مرکز کہا جاتا ہے۔ سن 1502 میں کرسٹوفر کولمبس ہنڈیورس پہنچا۔ اس وقت وہاں مایا اور دیگر انڈیجنس قبائل آباد تھے۔ پھر 1524 میں اسپین کے لوگ یہاں پہنچے۔ پھر اگلی کئی دہائیوں تک یورپینز نے یہاں زمینوں اور معدنیات کی کانوں پر قبضہ کیا، جہاں غلاموں سے مشقت دی جاتی تھی۔ 1740 میں ہنڈیورس کے بڑے حصے پر انگریزوں نے قبضہ کیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں امریکی ہنڈیورس پہنچتے ہیں اور امریکی کارپوریشنز وہاں کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی اور QML فروٹ کمپنی جیسی بڑی فرمز
ہنڈیورس میں پھلوں خاص طور پر کیلے کے باغات کے لیے سستی ترین وسیع زمینیں حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی ہنڈیورس کے اہم اقتصادی شعبوں جیسے ٹرانسپورٹ، بجلی اور مینوفیکچرنگ پر بھی کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ 1913 تک ہنڈیورس کی 90% سے زائد غیر ملکی تجارت پر امریکہ کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے۔ 1963 میں ہنڈیورس میں پہلی فوجی بغاوت ہوئی اور صدر رامون مورالز کو معزول کر دیا جاتا ہے۔ پھر 80 کی دہائی میں پہلی سویلین حکومت منتخب ہوتی ہے، لیکن اصل کنٹرول فوج کے پاس ہی رہتا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے ہنڈیورس میں امریکی مفادات اور مداخلت کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ 20ویں صدی کے آغاز میں امریکی فروٹ کارپوریشنز نے غربت زدہ سینٹرل امریکہ کے ملک ہنڈیورس کو عملی طور پر ایک بہت بڑے بنانا ریپبلک میں تبدیل کر دیا۔ ان امریکی کمپنیز نے نہ صرف ہنڈیورس کی معیشت بلکہ اس کی سیاست پر بھی مکمل غلبہ حاصل کیا۔ اپنے تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ بارہا فوجی بغاوتوں میں ملوث ہوا۔ اس کے نتیجے میں امریکی اثر و رسوخ رکھنے والا اشرافیہ کا طبقہ ہنڈیورس کے اقتدار میں مضبوط ہوتا چلا گیا۔ 1980 کی دہائی میں امریکی صدر رونلڈ ریگن کی حمایت یافتہ کانٹرا گوریلاز نے ہنڈیورس کو اپنا اڈا بنایا، جہاں سے وہ پڑوسی ملک نکاراگوا میں قائم حکومت پر حملے کرتے رہے۔ 1980 کی دہائی میں CIA کی تربیت یافتہ ایک فوجی یونٹ جسے بٹالین 316 کہا جاتا تھا، وہ ہنڈیورس میں کیپٹلزم کی مخالفت کرنے والوں کو تشدد کا نشانہ بناتی تھی۔ 1995 میں امریکی اخبار دی بالٹیمور سن نے اسی بٹالین 316 کے ایک سابق ممبر کا انٹرویو کیا۔ اس نے اعتراف کیا تھا کہ یہ اسکواڈ لوگوں کو ربر کے ماسک سے دم گھونٹ کر اور قیدیوں کے نازک اعضاء پر بجلی کے جھٹکے لگا کر بدترین ٹارچر کرتا تھا۔ 1901 میں ایک امریکی میگزین اینسلیز میگزین نے ایک کہانی دی بنانا ریپبلک آف کوسٹا ریگیا شائع کی، جس میں پہلی بار بنانا ریپبلک کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ اس کہانی کا مصنف ایک امریکی شخص اولیویر ہنری تھا، جو بعد ازاں سینٹرل امریکہ کے ملک ہنڈیورس منتقل ہو گیا تھا۔ جب اولیویر ہنری ہنڈیورس میں مقیم تھا تو اس نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ ہنڈیورس کی معیشت کو امریکی یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے یرغمال بنایا ہوا تھا۔ ہنڈیورس کی 15,000 ایکڑ زمین پر اسی امریکی کمپنی کا قبضہ تھا، جہاں صرف کیلے کاشت کیے جاتے تھے، لہٰذا کسی غریب، محکوم اور بیرونی تسلط کے شکار ملک کے لیے بنانا ریپبلک کی اصطلاح دنیا میں عام ہونا شروع ہو گئی۔ بہرحال آمریت کے طویل دور کے بعد 2006 میں مینول سلایا ہنڈیورس کے عوامی جمہوری صدر بنے، لیکن انہیں 2009 میں رجیم چینج آپریشن کے ذریعے اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ اس حوالے سے ویسٹرن اسکالرز اور میڈیا نے جو حقائق بیان کیے، اب میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہارورڈ پولیٹیکل ریویو نے اپنے ایک مضمون ڈانسنگ ود مانسٹرز میں لکھا کہ الیکشن میں کامیابی کے بعد 2006 میں صدر مینول سلایا نے ملک میں ریفارمز کا آغاز کیا۔ ان کی حکومت نے ہنڈیورس میں ورکرز کی کم از کم اجرت میں 60% اضافہ کیا، چھوٹے کاشتکاروں کو سبسڈی دی گئی، اسی طرح شرح سود میں کمی کی گئی۔ ان اقدامات نے مخصوص طبقے کو فکر مند کر دیا۔ امریکی مائننگ اور پیٹرولیم کمپنیز کی اجارہ داری متاثر ہوئی تو وہ صدر سلایا سے ناراض ہوئے۔ بزنس کاؤنسل آف لاطینی امریکہ، سیل اور ایسوسی ایشن آف ہنڈیورن مینوفیکچررز نے امریکہ اور ہنڈیورس دونوں میں صدر سلایا کے خلاف لابنگ کی۔ ان کے دشمنوں میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا کہ جب انہوں نے ہنڈیورس کے لیے بولیویرین الائنس فار دی پیپلز آف آر امریکہ ایلبا میں رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایلبا وینزویلا، کیوبا اور بولیویا جیسی ریاستوں کی بائیں بازو کی حکومتوں کے زیر اہتمام ایک گروپ تھا۔ ہنڈیورس میں 2009 کے رجیم چینج آپریشن کے 10 سال بعد ڈیموکریسی ناؤ کی میزبان ایمی گڈمین نے اقتدار سے نکالے جانے والے صدر مینول سلایا کا انٹرویو کیا۔ ایمی کا اپنے تبصرے میں کہنا تھا کہ ہنڈیورس میں امریکی حمایت یافتہ فوجی بغاوت کے بعد غربت اور تشدد آسمان تک پہنچ گیا۔ صدر مینول سلایا کے خلاف اس بغاوت کو اوباما انتظامیہ، ہنڈیورس کی فوج، کاروباری اور سیاسی اشرافیہ نے ترتیب دیا۔ اس کے بعد پرتشدد کارروائیوں میں ہزاروں شہری مارے گئے۔ ان مارے جانے والوں میں عام مزدور، کسان، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس اور 60 صحافی بھی شامل تھے۔ کشیدہ ملکی حالات اور خراب معیشت کے باعث ہزاروں باشندے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ مظاہرین کو ہنڈیورس کی فوج اور پولیس کی جانب سے پرتشدد جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر سلایا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی انکوائری کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا گیا، جس نے 2011 میں اپنی فائنڈنگ جاری کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فوجی بغاوت کے دوران 20 لوگ مارے گئے۔ ان کے علاوہ 12 لوگوں کو فوج اور پولیس نے فائرنگ اور زہریلی گیس استعمال کر کے ہلاک کیا۔
کمیشن نے صدر مینول سلایا کے خلاف فوجی بغاوت کو غیر آئینی قرار دیا۔ کمیشن نے اس بغاوت کے بعد کانگریس کے اسپیکر کی بطور عبوری صدر نامزد کی اور ان کی حکومت کو بھی غیر قانونی قرار دیا۔ اس غیر آئینی فوجی بغاوت کو جنرل رومیو واسکز ویلاسکز نے لیڈ کیا تھا، جو اس وقت ہنڈیورس کے آرمی چیف تھے۔ صدر سلایا نے 25 جون 2009 کو انہیں عہدے سے ہٹا دیا تھا، جس کے بعد وہ سلایا کے مخالف ہو گئے تھے۔ جب صدر سلایا کے خلاف منصوبہ بندی ہو گئی تو جنرل رومیو واسکز نے ہی فوجی دستے صدر کے گھر کے باہر تعینات کیے تھے۔ جنرل رومیو واسکز کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب سلایا کی اہلیہ سیومارا کاسترو ہنڈیورس کی صدر بنی تو 2009 کی بغاوت میں حصہ لینے والے جرنیلوں کے خلاف مقدمات قائم ہوئے اور عدالتوں میں کیسز چلائے گئے۔ 2025 میں ہنڈیورس کی ایک عدالت نے جنرل رومیو واسکز کی گرفتاری کا حکم جاری کیا، لیکن وہ روپوش ہو گئے۔ صدر مینول سلایا کو تو دوبارہ اقتدار نہ مل سکا، لیکن ان کی اہلیہ 2022 میں ہنڈیورس کی صدر بن گئی۔ اس کے بعد سے 2009 کی فوجی بغاوت میں حصہ لینے اور مظاہرین کو کچلنے کے جرم میں کئی جرنیلوں کے خلاف اب بھی کئی مقدمات ہنڈیورس کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہنڈیورس غربت، سیاسی عدم استحکام اور انتشار کی دلدل سے نہیں نکل سکا، کیونکہ جہاں فوج، اشرافیہ اور کاروباری طبقے کا گٹھ جوڑ ہو جائے، وہ قومی مفاد کے بجائے امریکہ جیسی سپر پاورز کی کٹھ پتلی بن جائیں، تو ایسے ملکوں میں عوام پستے رہتے ہیں۔